مسلمان بھائیوں، دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ شروع ہے۔ میرا خیال ہے آج سفر کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کا اور یہ دوسرا مہینہ ہے سفر کا۔ حیرانگی کی بات ہے، انتہائی دکھ دہ بات ہے کہ اسلامی مہینوں کے حوالے سے مسلمانوں کے بڑے بڑے عجیب عقائد ہیں، بڑے بڑے عجیب نظریات، حیرت میں ڈالنے والے خیالات، جس کو آپ جاہلانہ خیال کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی محرم، یہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اس مہینے کے حوالے سے کہتے ہیں جناب یہ ماتم کا مہینہ ہے، ماتم کا، غم کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، غم کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جی 10 محرم کو حبیب کبریا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہذا ان کے غم میں، ان کے سوگ میں کوئی خوشی یعنی شادی وغیرہ بندہ نہیں کر سکتا۔ بس غم مناؤ، غم کرو، دکھ کا اظہار کرو۔ عجیب بات ہے، شہادت کوئی غم کی چیز ہے؟ سوچیں، شہادت تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کسی کو مل جائے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمنا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ آپ ذرا اندازہ کریں، شہادت تو حضرت عمر تلاش کرتے تھے، اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، اور شہید ہوئے۔ اور خالد ابن ولید ساری زندگی شہادت کو تلاش کرتے رہے۔ شہادت کوئی غم کی چیز ہے؟ شہادت کتنی عظیم چیز ہے۔ مرنا تو ہے نا، ڈرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہید ہی ایک ایسا انسان ہے جو جنت میں بھی کہتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے تیری جنت میں مجھے مزہ محسوس نہیں ہو رہا، جو تیرے رستے میں میرا خون نکلا رہا تھا نا، تیرے رستے میں میرا خون، وہ جو خون نکلا تھا اس میں مجھے بڑا مزہ آیا تھا تیری وجہ سے، تیرے رستے میں۔ تو شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود شادی آپ کی بیٹی فاطمہ سے محرم کے مہینے میں ہوئی۔ جناب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، محرم ختم ہویا، اگلا مہینہ یہ سفر کا ہے۔ اس مہینے میں عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب تصورات، کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے۔ آپ نہیں کہتے ہوں گے، لیکن لوگوں کے کلمہ پڑھنے والے کئی ایسے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ، ان بیچاروں کو اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے۔ اس مہینے میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ سفر صفر سے ہے، سفر کہ شادی کرو گے نتیجہ صفر نکلے گا، کوئی کاروبار کرو گے نتیجہ 0 نکلے گا۔ سفر کو صفر سے سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ سفر المظفر۔ سفر اصل نام پتہ کیا ہے؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ اللہ اکبر،
کامیابی کا مہینہ. کاروبار کرو گے تو کامیابی ملے گی, شادی کرو گے تو کامیابی ملے گی. آپ اندازہ کریں نا, مسلمان کیا کہتا ہے؟ سفر المظفر. چلو بعض غلط خیالات, غلط تصورات, جاہلانہ تصورات والے پتہ کیا کہتے ہیں کہ سفر صفر سے ہے کہ زیرو کھاتا ہو جائے گا, کامیابی نہیں ملے گی. اور بھائی یہ سفر یہ لفظ سفر یہ عربی کا ہے, سفر عربی کا لفظ ہے اور یہ صفر سے نہیں نکلا. عربی جاننے والے شاید میرے سامنے بیٹھے ہوں گے. قاری عبداللہ صاحب ہیں, ہمارے نئے استاد ہیں ادارے کے, یہ جانتے ہیں سفر صفر سے نہیں نکلا بلکہ سفر سافر سے نکلا ہے. سافر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. کیا معنی؟ خالی ہونا. محرم کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے حرمت والا مہینہ, قتل و غارت نہیں ہوتی تھی, لوگ اس مہینے کا احترام کرتے, گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن جو ہی سفر کا مہینہ آتا گھر خالی ہو جاتے, لوگ میدانوں میں نکل جاتے. بات سمجھے ذرا, سفر کے مہینے میں لوگ میدانوں میں چلے جاتے, گھر خالی ہو جاتے مردوں سے. محرم کے مہینے میں گھر بھر جاتے اور سفر کے مہینے میں گھر خالی ہو جاتے. تو یہ خالی ہونے سے ہے, زیرو کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا معنی زیرو ہے, صفر ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سفر یہ سفرہ سے بھی کہتے ہیں. سفرہ کا معنی ہوتا ہے زردی. اب پت جڑ کا موسم ہمارے بزرگ جانتے ہیں, زرد ہو جاتے ہیں پتے نا, زرد ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اسلامی مہینے ہیں, یہ موسموں کے اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سفرہ سے زردی, پت جڑ کا موسم. تو صفر کس نے ترجمہ کیا ہے کہ صفر ہو جائے؟ اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ یہ سفر کا مہینہ سفر المظفر, کامیابی کا مہینہ ہے. آپ ذرا غور کریں, سفر اگر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا, نحوست کا, جبکہ حقیقت یہ ہے نہ کوئی دن منحوس ہے, نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے, نہ کوئی مہینہ منحوس ہے. توجہ بھائی میری طرف, میں میاں صاحب کو کہوں گا اے سی بند کر دو تاکہ نیند نہ آئے. توجہ میری طرف, اے سی چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معذرت کہ آپ سارے سو جائیں اور میں اکیلا ممبر پہ کھڑا رہوں. توجہ میری طرف, بڑا قیمتی ٹائم ہے بہت. اللہ کی قسم پورے ہفتے میں یہی 1 گھنٹہ ہے جو سب سے قیمتی ہے. توجہ, اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے, اللہ میرے بزرگوں کے نوجوان بھائیوں کی بچوں کی عمر میں برکت فرمائے, ہماری پریشانیاں دور فرمائے. سفر کوئی مہینہ, کوئی دن, کوئی ہفتہ, کوئی سال منحوس نہیں ہے. آپ نے سنا ہے قرآن مجید میں قوم عاد, ان کو ہلاک کیا اللہ نے. ذرا قرآن سنیں, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. دوسرا مقام, سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. قوم عاد کو اللہ نے جب ہلاک کیا نا تو ان پر بڑی سخت ہوا چلائی, تند و تیز ہوا, جھکڑ چل پڑے. ہوا کیا, ان کے بڑے بڑے قدآور, ان کے بڑے بڑے جوان جن کو اپنی جوانی اور باڈی پہ بڑا فخر تھا, لمبے لمبے قدوں والوں کو ہوا نے پھینکا, کسی کو کہیں پہ پھینکا, کسی کو کہیں پہ. اوندے منہ کھجوروں کے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے. اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا, اور یہ ہوا پتہ کتنی دیر چلی؟ فی
ایام نحسات، ان دنوں کو وہ 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن مسلسل چلی. اللہ اکبر. 7 راتیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منحوس دنوں میں، توجہ ذرا، منحوس دنوں میں، اور منحوس دنوں سے 7 ہفتے، پورا ہفتہ چلی. اس کا مطلب یہ ہے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جو منحوس نہ ہو. پھر تو سارے دن منحوس ہیں. پھر تو جمعہ، یہ جمعہ عزت والا دن، برکت والا دن، یہ جمعہ ایک اپنی حقیقت رکھتا ہے، یہ بھی منحوس ہے. پھر اور تیرا میرا یہ گھنٹہ بھی منحوس ہے. ہفتے کا دن اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، سارے دن منحوس ہوئے. کیا مطلب ہے؟ سمجھے ذرا. دن منحوس نہیں، اللہ نے کہا منحوس دنوں میں. مطلب یہ ہے کہ قوم عاد کے گندے کردار، ان کے بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے، ان کے گندے اعمال کی نحوست، بد کرداری کی جو نحوست ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے ہوا چلائی. معنی یہ ہے کہ دن کوئی بھی منحوس نہیں ہے. بندے کے اپنے اعمال یا باعث برکت ہے یا باعث نحوست ہے. توجہ میری طرف. اللہ رب العزت جب ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا ناراض ہو گئے تو پھر عذاب آئے گا، پکی بات ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ نے سزا تو دینی ہے. سزائیں ملیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیوں کو نزول ہوگا. اچھا اللہ ناراض ہو جائے تو کھانا بند کر دے گا. توجہ میری طرف. روٹی بند کر دے گا، پینا بند کر دے؟ نہیں. اس روٹی کی، اس پینے کی، اس لباس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. یہ تو اللہ نے کھلانا ہی کھلا، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق ملنا ہی ملنا ہے. پھر پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدہ نہیں کرنے دیتا، عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے اس کو مسجد سے دور کر دیتا ہے. چل دفع ہو جا، ناراض نہ ہونا میرے پیارے بھائیوں. میں چاہتا ہوں میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اس محلے کی اصلاح ہو جائے. جو سامعین ہیں، مخاطب ہیں، ان کی ایسی اصلاح ہو کہ مرنے کے بعد فوراً اس کی قبر رب اسے جنت کا باغیچہ بنا دے. یہ مقصد ہے. تمہیں دکھ دینا مقصد ہے؟ جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اب سوچو نا، نماز نہ پڑھنا کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی نحوست ہے. تیرے میرے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو بے نماز ہے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ منحوس ہے. دن منحوس نہیں، وقت منحوس نہیں، مہینے، یہ سال. رب العالمین کی صحیح حدیث قدسی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے، یوزین ابن آدم، او ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دے. انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں. وقت میں نے بنایا، 12 مہینے کی ترتیب میں نے بنائی. اس وقت کو، گھنٹوں کو، اوقات میں نے ترتیب دیے ہیں. ان کا خالق میں ہوں. جب بندہ یہ کہتا ہے نا جی وقت بہت برا ہے، اوے تو سب سے برا اللہ کے بندے، تو نے تیرے اندر یا میرے اندر جو نحوست ہے اس کو دیکھا نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے وقت میں ہم نے اس کو نحوست والا کہہ دیا. نحوست والا وقت منحوس ہے جی. وقت بڑا برا آ گیا، وقت بڑا برا آ گیا. اور وقت برا نہیں ہے،
وقت وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اللہ اکبر. یہ وقت وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ وقت وہی ہے چلتا چلتا اقلب اللیل والنہار. دن اور رات کو میں الٹتا ہوں پلٹتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں. یہ وقت وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے دور کا تھا. یہ سورج وہی ہے, یہ چاند وہی ہے, یہ ستارے وہی ہیں. ان کے اندر نحوست نہیں ہے. نحوست بندے کے اپنے اعمال کے اندر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, اور مخاطب کون ہے آپ حیران ہو جائیں گے, حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں ذرا. فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے محبوب, اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں میں جن میں کوئی تاثیر ہی نہیں, جن میں کوئی تاثیر نہیں, ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا. اگر آپ نے کسی پتل میں تاثیر سمجھی, آیت کا ترجمہ سمجھیں, اگر آپ نے کسی کڑے میں تاثیر سمجھی, اگر آپ نے کسی امام زامن سنا ہوا ہے, امام زامن جانتے ہو کیا ہوتا ہے بھلا؟ سبز رنگ کی پٹی نا جی میاں صاحب, سبز رنگ کی پٹی اپنے کندھے پہ بازو پہ باندھ لیں, بیماریاں دور, امام زامن بن جائے گا. جاہلانہ تصور پہ ذرا غور کر. ایک پٹی باندھنے سے تو امام کی ضمانت میں چلا جائے گا. نہیں نہیں نہیں, وقف اللہ الیس اللہ بکاف عبدا. کیا اللہ اپنے بندے کو ضامن کافی نہیں ہے؟ وکفا باللہ وکیلا. اور پٹیاں باندھنے والوں, ہاتھوں میں بازوؤں میں کڑے باندھنے والوں اور ان میں تاثیر سمجھنے والوں, انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر ان میں تاثیر سمجھنے والوں, پتھروں میں تاثیر سمجھنے والوں, کاش کہ ہمیں رب العالمین کا قرآن ہم پڑھتے, اس سے جڑتے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کو کہتے ہیں, حجر اسود تو جنت سے آیا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ جنتی پتھر. یار سوچو تو صحیح, جنتی پتھر. کائنات کے سارے پتھر کٹھے ہو جائیں, اللہ کی قسم حجر اسود کا مقابلہ نہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا, اللہ رب العزت اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا. سبحان الپتھر کو 2 آنکھیں, اس کو زبان عطا فرمائے گا. پھر یہ موحدین کے لیے گواہی دے گا, یہ پتھر بول پڑے گا. اس سے بڑا بھلا کوئی قیمتی پتھر ہو سکتا ہے؟ عمر کیا کہتے ہیں, عقیدہ دیکھیے عقیدہ. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے بس, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. پتھروں میں تاثیر, چھلوں میں تاثیر, دھاگوں میں تاثیر اور کڑوں میں تاثیر سمجھنے والا, ہائے ہائے, ادھر سے دنوں کو منحوس سمجھتا ہے. ہاتھ میں کڑے, ایک ہاتھ میں پتھر نگینے, اور جن دنوں میں زندگی گزار رہا ہے, وقت پہ جس زمانے میں رہتا ہے اس زمانے کو منحوس سمجھتا ہے. تجھ سے بڑا کوئی منحوس نہیں, اللہ کی قسم. پتھر میں کوئی تاثیر نہیں. یہ جو دھاگے باندھے جاتے ہیں, یہ جو پٹیاں باندھ, ان میں کوئی تاثیر نہیں. کوئی امام زامن نہیں ہے, کوئی امام زامن نہیں. زامن میرا اور تیرا صرف اللہ رب العزت. اللہ رب العزت. سنیے قرآن,
فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اے محبوب اگر آپ نے ان میں کوئی تاثیر سمجھی، میں مخاطب نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سمجھانا امت کو مقصد ہے، اگر آپ نے ان میں تاثیر سمجھی، آگے ان میں کیا پڑھوں، کوئی حافظ بیٹھا ہے، حافظ تو بڑے بیٹھے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ آپ خواہ سارے سمجھتے ہیں، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ نے ان چیزوں میں، بے تاثیر چیزوں میں تاثیر سمجھی، میں تاثیر کا لفظ پتہ کیوں بول رہا ہوں، پانی میں تاثیر ہے کہ نہیں؟ پانی میں تو یہ تو اللہ نے رکھی نا تاثیر، میری اور آپ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دوائی میں تاثیر ہے، اللہ نے رکھی ہے، دوائی کھا لو پھر الحمدللہ کہو۔ دوائی پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات بھی انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے دوائی کھا رہا ہوں، اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دے گا، تاثیر ہے اور اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں تاثیر ہے ہی نہیں۔ پتھر میں کیا تھا، کبھی کسی نے کھایا پتھر؟ ٹاکی جو باندھی جاتی اس نے کبھی کھائی ہے کیا؟ اس میں تاثیر ہے؟ اللہ اکبر۔ فَإِن فَعَلْتَ، او علی پارک والو، میرے بزرگوں دین سمجھیں، مرنے سے پہلے پہلے قرآن ہے، قرآن سورہ یونس آخری رکوع، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے غیر اللہ میں کوئی تاثیر سمجھی تو ایک سادہ سا ترجمہ کر سکتا ہوں میں رب العالمین آپ سے نبوت چھین لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ، آگے سنے آگے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے میرے حبیب اگر آپ کو تکلیف پہنچے، ضرن مکے کی گلیوں میں تکلیف پہنچے، طائف کی وادیوں میں تکلیف پہنچے، احد کے میدان میں تکلیف پہنچے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس تکلیف کو کائنات کا کوئی فرد و بشر، کائنات کی ساری بے تاثیر جو چیزیں ہیں، کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ کتنا پیارا عقیدہ توحید ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، سادہ ترجمہ ہے، کون سی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے سنیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اے میرے پیارے حبیب اگر میں آپ کو خیر پہنچاؤں، اگر میں آپ کو سکھ پہنچاؤں، میں آپ پر اپنے فضل کی بارش نازل کر دوں، کائنات کا کوئی فرد و بشر اس خیر کو، اس فضل کو، اس رحمت و برکت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی، بچہ ہے 10 سال کی عمر ہے، ابن عباس، کہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہی، عبداللہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تربیت دیکھ، تربیت، میرا تیرا بچہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ادھر دیکھ بچے کی تربیت۔ فرمایا، او بچے، یا غلام، عقیدہ بنا، عقیدہ 10 سال کی عمر میں بچے کو عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، جوان ہوگا کہیں پھسل نہ جائے، کہیں بڑھاپے میں کوئی بیماری آئے پٹی نہ باندھ لے، کہیں جوانی میں دکھ آئے تو کوئی کڑا نہ پہن لے۔ ایک صحابی کو دیکھا تھا، صحابی تھا، انجانے میں نیا مسلمان تھا، دھاگا پہنا، صرف دھاگا، کڑا نہیں تھا، دھاگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یار یہ دھاگا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، میری بیماری سے دور ہو جاتی۔ فرمایا اس کو اتار کے پھینک دے، اگر اسی حالت میں مر گیا نا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، دھاگوں پہ یقین۔ اور کوے کے اندر تاثیر سمجھتا ہے، کوے کے اندر،
اور الو کے اندر تاثیر سمجھتا ہے کیسا یہ مسلمان ہے. کالی بلی رستہ کاٹ جائے یہ پریشان ہو جاتا ہے. توجہ فرمائے توجہ. کالی بلی اس میں کیا تاثیر ہے؟ الو. حدیث سنیں ذرا حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری 57 نمبر حدیث، لا عدوى ولا طیارہ ولا حامتا ولا سفر. یہ قدیم پرانے تصورات اور جاہلانہ تصورات. آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم میرے پاس بڑا کم ہے. کوئی بیماری یہ نہیں کہ بیمار بندے کے پاس سے گزرو گے تمہیں بھی بیماری چمڑ جائے گی، یہ بات نہیں ہے. ولا طیارہ، بدشگونی لینا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. اوہ صبح یہ کہاں سے مجھے مل گیا، صبح نکلا گھر سے بس اب تو میں مر گیا. کوئی بیچارہ غریب کسی دکان پہ صبح ناشتے کے لیے نکلا ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ادھار لینا. نہیں ادھار بند ہے. اگر میں نے صبح ہی ادھار دیا تو سارا دن ادھار شروع ہو گیا. یہ مسلمان ہے. کیا خیر خائی کے جذبات ہیں. اللہ کے نبی نے ولا ہاما، کوئی الو کے اندر تاثیر نہیں ہے. یہ پتہ کیا اس کا معنی؟ جب کوئی میت مر جاتی ہے نا، اس کی پنجر، اس کی ہڈیاں جب بسیدہ ہو جاتی ہیں، یہ مسلمان کہتا ہے کہ جناب بسیدہ ہڈیوں سے ایک جانور پیدا ہو جاتا ہے، اس کو الو کہتے ہیں. الو لو اندازہ کر لو. اور وہ آ کر جن کی میت ہوتی ہے نا، ان کے گھروں کی دیواروں پہ آ کر روتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، اور کچھ کرو یار، کچھ کرو یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرمایا حدیث صحیح بخاری میں ولا ہاما، میت کی بسیدہ ہڈیوں سے کوئی جانور پیدا نہیں ہوتا. ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھنے والوں، سفر کے اندر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو کہا عبداللہ لو ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری کی ساری امت ایک طرف اکٹھی ہو جائے، علی ان یضروک او علی ان ینفعوک، اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے ساری امت، سارے کتب، سارے ابدال، سارے پیر، سارے امام، سارے انبیاء، ساری امت. عقیدہ دیکھ، بچے کی اصلاح ہو رہی ہے تاکہ مرنے تک اس کے عقیدہ توحید میں فرق نہ آئے. ساری امت تجھے دکھ دینا چاہے، عبداللہ تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ توحید یہ ہونا چاہیے اگر اللہ نے وہ دکھ نہیں نہ لکھا تو کائنات ساری مل جائے تجھے دکھ نہیں دے سکتی. یہ عقیدہ توحید ہے. بچے کی تربیت، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا عبداللہ اگر ساری امت تجھے دکھ دینا چاہے، دکھ نہیں دے سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا. ساری امت تجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں دے سکتے اگر اللہ نے نفع نہیں لکھا. یہ عقیدہ توحید ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ ہمارے نظریات غلط ہیں، ہمارے تصورات انتہائی فاسد قسم کے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر کوے کے اندر تاثیر ہے، کوا کہیں بول گیا تو جی مہمان آئیں گے، ہاتھوں میں خارش ہوئی تو پتہ نہیں، عجیب عجیب تصورات ہیں. اچھا جی الو بول گیا تو یہ کام ہوگا، کالا کتا نظر آ گیا تو یہ مصیبت بن جائے گی، کالی بلی آئے. اور ساری چیزوں میں، پتھروں میں، حجروں میں، شجروں میں تاثیر سمجھنے والوں، اگر ان کے اندر تاثیر، سب کچھ ہی ان کے اندر ہے تو میرے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. سوچئے ذرا، غور کریں. میرا رب فارغ ہے. اور جاہل طبقہ کہتا ہے، جاہل اگرچہ وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فارغ ہے، عرش پر بیٹھا ہوا فارغ ہے. اور یہ جو طبقہ ہے نا، طبقہ یہ محرم والا طبقہ، یہ کہتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ان کے عقائد دیکھیں، اللہ بھول جاتا ہے، بھول گیا تھا نا، اسی لیے پھر وہ وقتی طور پر خلافت ابو بکر کی طرف چلی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے الہ العالمین ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال اگر درست ہیں تو باعث برکت ہیں، اگر ہمارے اعمال غلط ہیں، درست نہیں، تو وہ نحوست کا سبب بنیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی منہاج السنہ کے اندر، میں آخر میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن تیمیہ کمال بات کی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ یہ جو لوگ ہیں نا، انکار، ازواج کا انکار، ماں خدیجہ و عائشہ و حفصہ کا انکار، بنات کا انکار، زینب و رقیہ اور ام کلثوم کا انکار، سارے صحابہ کرام کا انکار، 2-4 ہی رہ گئے تھے بس، اور جو 2-4 کتنا بڑا دھبا ہے، 2-4 ہی رہ گئے۔ سنیے ذرا ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، تاریخ کا حصہ ایک جملہ بنا، کہتے ہیں وَفُضِّلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى الرَّافِضَةِ بِخَصْلَتَيْنِ، یہودیوں اور عیسائیوں پر دو اعتبار سے یہ جو انکاری ٹولہ ہے نا، یہ فضیلت لے کر چلے گئے۔ فضیلت، یہودیوں سے سوال ہو، سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم، یہودیوں سے کوئی سوال کرے تمہاری ملت میں سب سے بہتر کون ہے، تو سارے یہودی کہیں گے قالوا اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی سب سے افضل ہیں۔ وسئلت النصارى من، اور اگر عیسائیوں سے سوال ہو من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں سے سب سے افضل کون ہے، قالوا حواریو عیسیٰ، تو وہ کہیں گے عیسیٰ کے صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ وسئلت الرافضۃ، اگر رافضیوں سے، دنیا رافضیت سے سوال ہو کہ من شر اہل ملتکم، تمہارے دین میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو قالو، وہ کہیں گے اصحاب محمد، محمد علیہ السلام کے ساتھی سب سے بدترین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں، سبقت لے گئے نا، پھر 2 قدم ان سے آگے چلے گئے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں تشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، اے امت کے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کے اخلاق اپناؤ، صحابہ کا طریقہ اپناؤ۔ کیوں؟ فکانوا علی الہدی المستقیم، وہ صراط مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر، گویا کہ تفسیر ہو گئی، ایمان ثابت ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ کون ہے؟ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن مسعود صحابی کہتا ہے کانوا علی الہدی المستقیم، وہ صراط مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر۔ اور سنیے آگے، سنیے، امت کے پہلے سلف، آخری بات اور نکتے کی بات، امت کے پہلے سلف سے مراد پتہ کون؟ صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ ان میں سے مشاجرات صحابہ پر توجہ ذرا، صحابہ کے آپس میں جو غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، ان پر سلف میں سے کوئی بھی کسی کو مختی نہیں کہتا کہ یہ گناہ گار تھا، معاویہ گناہ گار تھا نعوذ باللہ، عائشہ گناہ گار تھی نعوذ باللہ، علی گناہ گار تھے۔ یہ حکم لگانے کی جرت کسی کے اندر نہیں۔ اگر کسی نے یہ جرت کی ہے تو اللہ اسے پتہ نہیں اس نے کس بنیاد پر کہی ہے۔ اصل سلف سے یہی موقف ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات کے بارے میں کسی کو نہ غلط کہو نہ کسی کو درست کہو، بس اللہ کے سپرد، عفا اللہ عنہم،
اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اپنی بے بہار رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے سب صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میرے پیارے انجینئر اور میرے بھائی فیصل آبادیوں اور پاکستانیوں، خبردار، کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر گفتگو کی جیسا کہ لاہور کا ملا بکواس کرتا ہے، علی معاویہ قابل تکریم نہیں، اور ظالم تو اپنی اوقات تو دیکھ، تیری اوقات کیا ہے۔ اب پچھلے دنوں اس نے بکواس کی ہے کہ معاویہ نعوذ باللہ قابل عزت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، پیارے پیغمبر کے صحابہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے ہم ناکم، بالکل کم ہستیوں والے، کم چیز لوگ کہتے ہیں اگر تم صحابہ کی عزت نہیں کرو گے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی بھی مومن مسلمان تمہاری عزت نہیں کرے گا، تم عزت کے قابل نہیں ہو۔ تم صحابہ پر بہتان بازی کرتے ہو، تبرہ کرتے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین امت کو اکٹھا فرما دے، صحابہ کی شان پر، صحابہ کی عظمت پر ہم سب کو ایک فرما دے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سارے پریشان ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، دفاع صحابہ کے اعتبار سے، دفاع بنات رسول اللہ کے اعتبار سے، دفاع ازواج نبی کے اعتبار سے، دفاع صحابہ کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے دلوں کو تو جانتا ہے نا۔ ہم تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عرفان بھائی کی بیوی محترمہ بیمار ہے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت حافظ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیٹی محترمہ بھی بیمار ہے، ان کو بھی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے اکثر بیمار بزرگ مجھے کہتے ہیں دعاؤں کے لیے، اللہ سارے بزرگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم کو سرخرو فرما دے، ہماری معیشت کی تنگیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرما، جسمانی طور پر مضبوط فرما۔ اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین امت کو صحابہ کے دفاع پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ سفر کا مہینہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا کہا ہے، حرمت والا، جس کی عزت کی جاتی ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے بھی ان کا خیال کیا جاتا تھا۔ 4 مہینوں حرمت والے مہینوں، ذوالحجہ کا، ذوالقعدہ کا۔ لیکن یہ جو سفر ہے یہ بھی کم مہینہ نہیں ہے، یہ جو گزر رہا ہے۔ جی سفر نہیں کرنا، سفر میں سفر نہیں کرنا، بے برکتی ہو جائے گی، نتیجہ صفر ہوگا، گھر میں بیٹھے رہو۔ اچھا آج سارا پاکستان گھر میں بیٹھ جائے، توجہ ذرا، سڑکیں ویران ہو جائیں، روک دو نا ان سب کو، سفر کرنے والوں کو۔ کیسا عجیب نظریہ ہے، سفر نہیں کرنا جی۔ اندازہ کریں اللہ کے نبی کا عظیم سفر، سفر ہجرت، سفر ہجرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ابو بکر صدیق کے گھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب مکہ چھوڑ دو، اب حالات درست نہیں آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام رات نکلے ابو بکر صدیق کے گھر۔ شان ابو بکر سمجھ آ گئی؟ ساری کائنات میرے محبوب کے دروازے پر، لیکن سید الرسل آج رات صدیق کے گھر میں۔ اللہ اکبر، ساتھ لیا، چلے گئے غار صحیح بخاری فلبثا فی غار ثور، غار ثور میں تین راتیں ٹھہرے رہے، 3 راتیں۔ اس سفر ہجرت سے پہلے کے حالات کیسے تھے جانتے ہو؟ لیکن سفر ہجرت کے بعد کے حالات کیسے ہوئے یہ سب جانتے ہیں۔ کتنی عزت ملی مسلمانوں کو،
کس قدر مسلمان سرخرو ہوئے. اور آج وقت آ گیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جوک در جوک، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہجرت کے سفر کے بعد کتنا برکت والا سفر ہے. اندازہ کریں کتنا برکت والا سفر. اور یہ سفر کب ہوا تھا؟ سفر میں، اسی مہینے میں جناب. کتنی برکت تھی اس سفر میں. نہیں سمجھ آئی تو آگے چلتے ہیں. جی شادی نہیں کرنی چاہیے اس مہینے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا خیبر کو فتح کریں. اللہ کے رسول خیبر کو، یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، خیبر کی طرف نکلے ہیں. اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ سارے حیران، سارے اسی میں لگ پڑے کہ صبح مجھے بھئی صحابہ تو سارے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے نا. آپ نے اعزازاً فرمایا کل میں یار 2-3 دن ہو گئے لگاتار خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. فرمایا میں صبح ایک بندے کو جھنڈا دوں گا، وہ اللہ اور اس کا رسول کا محبوب ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی، آپ نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ بلاؤ میرے علی کو. فرمایا اللہ کے رسول اس کی آنکھوں میں درد ہے. فرمایا میرے پاس تو لاؤ نا. اللہ کے نبی نے اپنا مبارک لعاب علی کی آنکھوں میں ڈالا. فرمایا جاؤ علی، واپس نہیں مڑنا جب تک فتح نہ ہو جائے. سب سے بڑا قلعہ صحیح بخاری اٹھائیں، غزوات کا مطالعہ کریں. صحیح بخاری اٹھا کر غزوات کا باب الجہاد نکالے. اللہ کی قسم ایمان بندے کا تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا پھر علی شروع ہو گئے پٹائی کرنی ان کی، مار مار کر قلعہ فتح ہو گیا. اللہ نے مال غنیمت میں ایک ماں ہے، اس مال غنیمت میں ایک ماں ملی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ. کہو رضی اللہ تعالیٰ. صفیہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی. کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ بادشاہ کی بیٹی مال غنیمت میں آئی ہے تو اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اس کو آزاد کر دیا، غلام تھی، اسی آزادی کو حق مہر بنا دیا. اور چلتے چلتے رستے میں ہی آپ نے ان سے شادی کی. یہ میرے بھائی یہ سفر کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ یہ سفر کا مہینہ تھا. صرف اپنے نظریات کو درست کرنے کی دیر ہے. اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنا منہج، اپنی سوچ، یہ ٹاکیاں، یہ چھلے، یہ دھاگے، اور امت کہاں برباد ہو گئی، کہاں کھو گئی. اٹھ کے رات کو تہجد کے وقت اللہ سے معافی مانگ. اللہ میں نے، میرے اعمال برباد ہیں، میرا عمل میرے لیے نحوست کا سبب ہے، اسی عمل کی وجہ سے میری اولاد نافرمان ہے، میری بد کرداری کی وجہ سے میرے محلے پہ عذاب آ رہے ہیں. اللہ میرا گندے اخلاق کی وجہ سے تو ناراض ہو چکا ہے. اٹھ کے معافی مانگ. اللہ کائنات کے اندر سے ساری نحوستیں دور کر دے گا. یہ عقیدہ توحید جب تک نہیں اپناؤ گے، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ تیرے گھر میں امن آ سکتا ہے، نہ میرے گھر میں، نہ ہمارے ملک میں امن آ سکتا ہے، نہ پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں کمزوری تھی، اللہ اس کو مضبوط فرما دے. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما، نوجوانوں کو بے راہ روی سے محفوظ فرما. قرآن سے جڑنے کا وقت ہے، قرآن سے جڑنے کا، اپنے عقیدے کی اصلاح کا وقت ہے. الہ العالمین عقیدہ توحید کی برکت سے ہمارے بزرگوں کو شفا عطا فرما. اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے حالات درست فرما. ہماری معیشت کی جو پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، اللہ اس کو دور فرما دے. جو دنیا سے چلیں گے سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، موت آئے تو اسی منہج، اسی عقیدہ توحید پر، تاکہ آخرت آسان ہو جائے، قبر آسان ہو جائے.